السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 101 تا 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تخبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن أصر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے، اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، کان چرا ہوا،
اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ہاں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، جبکہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی طرف رجوع تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں ہیں۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں، ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا۔ جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے ہم تفسیر جہاں پر ہم نے ختم کی تھی وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف، تو کلفت میں نہ پڑو۔ اپنے انبیاء سے اور بے ضرورت سوال کیے، حضرات انبیاء نے احکام بیان فرما دیے تو بجا نہ لا سکے۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخر مرتبہ اس کے نر ہوتا، اس کا کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے، نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے، اس کو بحیرہ کہتے، اور جب سفر پیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر میں بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صاحبہ بجار ہے، اور اس سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے ہیں، اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے، اور بکری جب 7 مرتبہ بچے جن چکتی تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور ایسی ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے اور کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے، اس کو وسیلہ کہتے، اور جب نر اونٹ سے 10 گیاب حاصل ہو جاتے تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، نہ اس کو چارے پانی پر سے روکتے، اس کو حامی کہتے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ دوتا، اور صاحبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ رسم زمانہ جاہلیت سے ابتدائی اسلام تک چلتی آ رہی تھی۔ اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، اس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ جو اپنے سرداروں کے کہنے سے ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اتنا شعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، یعنی کہ حکم میں خدا اور رسول کا اتباع کرو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں۔ یعنی باپ دادا کا اتباع جب درست ہوتا کہ وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے۔ مسلمان کفار کی محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار اناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری و ذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے، اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس کلام کے پیغام کو ہر کلمہ گو تک اور ہر انسان تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اس چینل کو پروموٹ کریں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو کر دوستوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ دنیا اس کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اور میری انشاءاللہ اس کو مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ اس کا نجات کا باعث بنائے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کار خیر میں، اس صدقہ جاری میں قبول و منظور فرمائے، آپ اس کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں، جانوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔